بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال کی بات آج ہم شروع کر رہے ہیں اور سبق نمبر 34 ہے۔ فعل کی بات میں سب سے پہلے فعل ماضی کی بات ہے۔ یہاں گردان اور اس کے معنی صیغہ جات کے بغیر شروع کا جو پہلا سبق ہے اس میں اس کی تعریف، فعل ماضی کے پہلے صیغے کی بنا، اور ماضی میں ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے ضربنا، اس کا ایک قانون ہے، اس قانون پہ بات ہے۔ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ پر دلالت کرے، گزرے ہوئے زمانے پر فعل کی دلالت ہوتی ہے۔ ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارا اسے ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں۔ تو اس کی بنا دیکھ لیتے ہیں۔ ضربہ صیغۃ من ضربن بأن ترک الحرف الاول علی حالہ وأوتي الحرف الثاني الفتح بعد حذف التنوین علامت الاسم وجعل آخره مبنیا علی الفتح۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ضربہ کو بنایا گیا ضربن سے، مصدر سے بنتا ہے فعل ماضی کا پہلا صیغہ۔ اس کے حرف اول کو اپنے حال پہ چھوڑا گیا ہے۔ ضربہ ضربن میں بھی حرف اول پہ فتح ہے، وہاں بھی فتح ہے۔ حرف ثانی کو فتح دے دی گئی ہے چونکہ ضربن میں فتح نہیں ہے، اور ضربن میں جو علامت تانیث تھے یعنی تنوین کی جو علامت تھی تنوین، اسے حذف کر دیا گیا ہے۔ وجعل آخر مبنی علی الفتح، اور آخر کو مبنی بر فتح چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کو فارسی میں یوں کہتے ہیں: ضرب را ضربن بنا کردن، حرف اول را برال خود گزشتہ، ثانی را فتح دادا، تنوین تمکن علامت اسمیت را حذف کردہ، آخرش را مبنی بر فتح ساختہ، اس کا آخر مبنی بر فتح چھوڑ دیا گیا۔ یہ اس کی مختصر سی یعنی کہ بنا ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں قانون پہ۔ اس قانون کا نام ہے دو علامت تانیث کا قانون۔ تو دو علامت تانیث کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے، چاہے دونوں علامات ایک جنس کی ہوں یا الگ جنس کی ہوں۔ تو الگ جنس کی مثال تو ملتی نہیں ہے، یعنی ایک جنس کی مثال ملتی نہیں، الگ جنس کی یہاں مثال لکھی ہوئی ہے۔ ضربنا اصل میں ضربتنا تھا۔ یہ ضربنا کل ہم پڑھیں گے جمع مؤنث غائبات کا صیغہ ہے، اور یہ چونکہ واحدہ مؤنث غائبہ سے بنتا ہے، واحدہ مؤنث غائبہ ہے ضربت۔ تو ضربت کے ساتھ جب نون جمع کا لگا دیتے ہیں تو تانیث کی دو علامات جمع ہو جاتی ہیں، تا اور نون، اور دونوں علامات اگرچہ الگ جنس کی ہیں، یہاں ان کا جمع ہونا منع ہے، یا یہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے تا کو حذف کر دیتے ہیں، پیچھے رہ جاتا ہے ضربنا۔ تو فعل کے لیے یہی قانون ہے۔ اس کے مقابلے میں اسم کے لیے جو اس کی شک ہے وہ یہ ہے کہ اسم میں دو علامات کا جمع ہونا تب منع ہے جب دونوں علامات ایک جنس کی ہوں۔ ایک جنس کی علامات ہوں گی تو پھر تو جمع نہیں ہو سکتی، دونوں الگ جنس ہوں اگر اسم میں تو جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ضارباتن، اصل میں تھا ضاربہ تاتن، یہ اسم فاعل کا جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، تو ظاہر ہے وہ ضاربتن سے بنتا ہے، وہاں بھی تا موجود ہے۔ آگے جا کے جب تا لگا دیتے ہیں جمع مؤنث سالم کے لیے تو دو تا جمع ہو جاتی ہیں، ضاربہ تاتن، تو ایک تا کو حذف کر دیا، ضارباتن رہ گیا۔ الگ جنس کی اسم مثال ہے، اسم میں مثال ہے ضربیاتن۔ ضربیاتن یہاں پر ایک یا ہے اور دوسری تا ہے، تو یہ یا اور تا جمع ہو گئی ہیں، الگ جنس ہیں، اس وجہ سے ان کو جمع رہنے دیا گیا ہے، جو اصل میں ضربا سے بنے ہیں۔ پیچھے ہم نے ان کو اس گردان کو پڑھ لیا ہے۔ تو ضربیاتن میں الگ جنس ہیں، اس وجہ سے جمع ہیں، اور ضاربتاتن میں ایک جنس سے علامت تانیث کی تا اور تا، اس وجہ سے یہاں پر جمع ہونا منع ہے اور ایک کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو اسم میں قانون جو ہے وہ الگ الگ طور پہ ہے، ایک جنس کی علامات ہوں تو جمع نہیں ہو سکتی ہیں، الگ جنس ہوں تو جمع ہو سکتی ہیں۔ فعل میں مطلقاً ہے، چاہے ایک جنس ہو تب بھی دو علامت تانیث کی نہیں جمع ہو سکتی ہیں، الگ جنس ہوں تب بھی دو علامت تانیث جمع نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔